السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا علی ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، اگر کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے یا ریاست کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس شخص کو تفتیش مکمل ہونے کے بعد عدالت میں سزا دلوانا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، ماہر قانون دان، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، ویلکم ٹو دا سما پوڈ کاسٹ۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، جس کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ ویلکم شاہ صاحب، سب سے اہم سوال، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے کیا؟ ایک پروسیکیوٹر کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، اور بطور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب آپ نے اپنے ادارے کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور سما کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت اہم ٹاپک کے لیے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا کام ایک عام آدمی کے لیے ایسے ماحول کو پیدا کرنا ہے جس سے سوسائٹی کے اندر جرم سے بچاؤ کی ایک فضا قائم ہو سکے۔ بالکل صحیح۔ کسی بھی کیس یا کسی بھی اسٹیٹ کے حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں کہ وہ مختلف قوانین کے مطابق ایف آئی آرز کا اندراج کرتی ہیں۔ ایف آئی آر کے چلان کو مرتب کرنے کے بعد اس کی پروسیکیوشن جو ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایجنسی کے تھرو ہونی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ملزم کو سزا نہیں دلوانی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل اپرچونٹی وہ آپ نے ہر سٹیزن کو ایز اے فنڈامنٹل رائٹ دینی، کیونکہ پروسیکیوشن ایز اے پروونشل سبجیکٹ فیڈریشن لا بناتی ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو فیڈریشن نے آگے پروونسز کو ان کو تفویض کر دی۔ اس میں سے ایک سبجیکٹ جو ہے وہ پروسیکیوشن کے، ہر پروونس جو ہے وہ اپنے صوبے کے حوالے سے جو لیجسلیشن کرتی ہے، اس کے اندر پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ آیا 2006 میں۔ اس کے بعد پروسیکیوٹرز کو جو تھا وہ پی پی ایس سی کے ذریعے انڈکٹ کیا گیا۔ جی بالکل۔ تو وہ پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ پورے پنجاب کے اندر ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارا آفس ہے، جو پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ کیسز کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف پروونس کی حد تک نہیں ہے، وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، وہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ان کے تمام بینچز پہ ہونے والی پروسیکیوشن، ایز ویل ایز ٹل ایپیکس اگر سپریم کورٹ تک جو پروسیکیوٹرز ہیں اسٹیٹ کے کرمنل کیسز کی پروسیکیوشن کے حوالے سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اب میرے آنے کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی پوزیشنز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے زیادہ بہتری کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آ کے پروسیکیوشن ٹیم کو 2 ٹیئرز میں تقسیم کیا۔ ایک ٹیئر ہے وہ پری ٹرائل پروسیکیوشن کرتے ہیں، دوسرا ٹیئر ہے وہ ٹرائل پروسیکیوشن کرتے ہیں۔ اب پری ٹرائل پروسیکیوشن دیکھیں، ہمارا پولیس کے ساتھ ایک لائزون ہے، پولیس تفتیش کرتی ہے، ہم پروسیکیوشن کرتے ہیں۔ تو میں نے مارچ 2000، کیونکہ میں نے چارج لیا تھا دسمبر 2023 میں ایز اے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، تو مارچ 2024 میں نے ایک ایس او پی جو تھا وہ ہم نے سائن کیا۔ ایک سگنیٹری میں ہوں ایز اے پی جی پنجاب، اور دوسرے سگنیٹری جو ہیں وہ آئی جی پنجاب ہیں، جو ہمارے پروونشل چیف ہیں پولیس کے حوالے سے۔ تو ہم نے سائن کیا، ہم نے اس میں 3 ٹیئرز بنائے، کنسرنڈ پروسیکیوٹر کا اور کنسرنڈ آئی او کا، ان کا ایک ٹیئر بنا دیا کہ ان کی کوپریشن کیسے ہوگی۔ سیکنڈ ٹیئر ہم نے بنایا ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کا اور کنسرنڈ ہیڈ آف انویسٹیگیشن جو اس ڈسٹرکٹ میں۔ تھرڈ ٹیئر جو ہے وہ آئی جی کا اور پی جی پی کا ٹیئر بنایا کہ ہم نے ہر سٹیج کے حوالے سے اس ایس او پی کے اندر سٹیج بائی سٹیج ہم نے میکانزم بنا دیا جو پہلے مسنگ تھا۔ ویری گڈ۔ اب پولیس کی طرف سے کہنا یہ تھا کہ جی ہم جاتے ہیں تو ہمیں کنسرنڈ پروسیکیوٹر نہیں ملتے۔ میں نے پورے پنجاب کے اندر آنے کے بعد فیسیلیٹیشن سینٹرز بنا دیے۔ ہر ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کے آفس کے اندر ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا۔ کوئی بھی آئے گا وہ اپنا چلان لے کے آئے گا تو پروسیکیوٹر ہیں یا نہیں، وہاں پہ جو 1 ونڈو کے تحت ہم نے جو آپریشنل کیا اس کو، وہ اپنا چلان جمع کروائیں گے، ان کو ایک کمپیوٹرائز چٹ جاری کر دی جائے گی جس کے اوپر ٹائم لائن دی ہوگی کہ آپ کا چلان آج ہم نے ریسیو کر لیا، 3 دن کے اندر ہم اس کو
سکروٹنائز کرنے کے بعد اگر یہ کلیئر ہوگا تو پاس ہو جائے گا, اگر آبجیکشن لگے گا تو آپ کے حوالے کیا جائے گا. جیسے ہمارا ایپیکس کے سپریم کورٹ نے حکیم ممتاز کیس کے اندر جی سیٹل ڈاؤن کیا تھا پورا پروسیجر, بالکل. تو ہمارے فیسیلیٹیشن اکراس پنجاب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بالکل. اب اس کے بعد دوسری جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ 2 ٹیمز میں ہم نے تقسیم کیا. جو پری ٹرائل کی ٹیم ہے وہ بیلز کے حوالے سے, ریمانڈ کے حوالے سے اور سکروٹنی کا کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. دوسرے جو ہیں کہ جب انڈائٹمنٹ ہو جاتی ہے, چلان چلا جاتا ہے, فرد جرم لگ جاتی ہے, تو وہ پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ ٹرائل کے پروسیڈنگز کرتے ہیں. ان کا بیل سے یا ریمانڈ سے یا سکروٹنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور 6 مہینے کے بعد ہم اس کو سویپ کرتے ہیں. ٹرائل پروسیکیوٹر پری ٹرائل میں آ جاتا ہے اور پری ٹرائل والا ٹرائل پروسیکیوشن کے لیے چلا جاتا ہے. تو یہ ہم بیسیکلی یہ وہ نیا میکانزم تھا جو میں لے کے آیا ہوں, جس کے بعد اب پولیس پروسیکیوشن کی کوآپریشن بہت اچھی ہو گئی ہے, بہت اچھے. یہ تو سر بڑی خوشائن بات ہے. اس کے اندر سروس اسٹرکچر کا فقدان تھا کہ جو پروسیکیوٹر پی پی ایس سی کر کے 17ویں گریڈ میں آیا وہ 10 سال پہلے اے ڈی پی پی تھا, وہ آج بھی ڈی پی پی ہے. جو 10 سال پہلے ڈی ڈی پی پی آیا تھا وہ آج بھی ڈی ڈی پی پی ہے. جو ڈی پی جی آیا تو میں اب اس کے اوپر سروس اسٹرکچر جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کے اندر ہے تو اس کے سروس اسٹرکچر کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے ڈی پی جیز جو ہیں وہ ابھی ایڈیشنل سیشن ججز کے ایگزام ہوئے ہیں, اس میں اگر 26 لوگوں نے کلیئر کیا تو اس میں سے 16 لوگ میرے ڈپارٹمنٹ سے تھے. اب وہ کیوں جا رہے ہیں ایڈیشنل سیشن جج کے لیے؟ کیوں؟ اس کا اسکیل اس سے تھوڑا سا اپ ہے, اس کے اندر پرویلیجز اور ہیں, اس کے اندر پرکس اور ہیں. سر میرا آپ سے ایک بہت اہم سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیے گا. پنجاب پولیس کی ویب سائٹ کے مطابق بری ہونے والے ملزمان کی تعداد سزا ہونے والے ملزمان سے بہت زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تفتیش ناقص ہے یا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی کوئی نااہلی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو میں نے آ کے ایز اے پی جی پنجاب دیکھی اور اس پہ ورک آؤٹ کیا, مختلف ڈپارٹمنٹ جو کرمنل جسٹس سسٹم کے پلر سمجھے جاتے ہیں وہ اپنے طور پہ کام کر رہے تھے, ان کے آپس میں کوآپریشن نہیں تھا. ہم نے اب کوشش کی ہے کہ میں ان کے پلرز کو گنتا ہوں. ویسے نارملی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر لوگ 4 پلرز گنتے ہیں, پولیس, پروسیکیوشن, پریزنز اینڈ جوڈیشری. میں اس کو 6 پلر گنتا ہوں, بلکہ میں 7 پلر گنتا ہوں. وہ 7 کس طرح میں گنتا ہوں؟ پولیس, پروسیکیوشن, جوڈیشری, پریزنز, متعلقہ بار جو ہے آپ کی, اور 6 نمبر پہ میڈیکو لیگل, اور 7ویں نمبر پہ پی ایف ایس. جب تک یہ 7 پلرز جی اکٹھے ہو کے 1 پیج پہ ہو کے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کرمنل جسٹس کو سرو نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب آپ نے بات کی کہ جی ایکویٹل کا. جی ایکویٹل کے کیسز بہت زیادہ ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایکویٹل کے جب تک آپ کازیشنز نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ ہم ایف آئی آر درج کرانا ایک فیشن تصور کرتے ہیں. ہم لڑائی اگر ہو بھی گئی ہے 2 پارٹیز کی, تو اگر کوئی بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرے, کہتے نہیں پہلے ہم ایف آئی آر درج کرائیں گے, بندے جیل جائیں گے, پھر ہم صلح کریں گے. تو بہت سی صلح کی وجہ ریزیلیشن آف وٹنسز ہیں کہ صلح ہو گئی, اب انہوں نے نان کمپاؤنڈیبل اوفینس تھا, وٹنسز ریزائل کر گئے. ہم پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پہلے پولیس اپنا ورکنگ کر رہی تھی, اب ہم نے ایس او پی دیا. ایف آئی آر درج ہونے پہ اب پہلے دن سے ہی پروسیکیوٹر جو ہے وہ ان فیلڈ آ جاتا ہے. وہ کنسرن پروسیکیوٹر کو پہلے دن لائن آف انکوائری میں ایک ایڈوائس جنریٹ کرتا ہے. ہم نے پولیس کا پول کام سسٹم ہے, ہمارا سی ایف ایم ایس ہے, کیس فلو مینجمنٹ سسٹم, ہم نے ان کو انٹیگریٹ کر دیا پورے پنجاب کے اندر. اب آج اگر ابھی کوئی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے وزیر آباد میں, تو ہمارے سسٹم کے اندر ڈیٹا اس کو وہاں سے گریب کرے گا پولیس سے, اور ہمارے سامنے آ جائے گا کہ جی یہ فلاں جگہ پہ ایف آئی آر ہوئی. تو ہمارے کنسرن پروسیکیوٹر ڈیوٹی باؤنڈ ہو گئے کہ وہ آئی او کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, وہ آئی او کو پہلے دن لائن آف انکوائری دیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ ایسے عوامل جس کی وجہ سے پروسیکیوشن فیل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ملزمان ایکوٹ ہوتے ہیں, ہم پہلے دن سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیزوں پہ ورک آؤٹ کریں. جیسے آپ نے سیف سٹی کے حوالے سے یا سی سی ٹی وی فوٹیج لے لی ہے, لیکن آپ نے اس کو پی ایف ایس ایس اس کو ویریفائی نہیں کرایا, تو آپ کے جو ایپیکس اگر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا, جو آپ کے لیے پرنسپلز بنائے, جو گائیڈ لائنز دیں, ایڈمیزیبلٹی پہ وہ پھر افیکٹ کر جاتا ہے, ان ایڈمیزیبل ایویڈنس ہو جاتی ہے. تو یہ کوآپریشن کا فقدان تھا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایکویٹلز ہو رہے تھے, لوگوں کو شک کا فائدہ مل رہا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر اب ورک کیا ہے, ہم گائیڈ لائنز دے رہے ہیں, اور پورے شاہ صاحب یہ جو میں نے فگر بتایا ہے نا, یہ 1 جنوری 2024 سے ٹل ناؤ ایکویٹل کیسز میں ابھی بھی
بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا رانا صاحب، اضافہ ہوا ہے. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2017 سے لے کے 2024 آپ کو مجھے اندازے سے بتا سکتے ہیں پنجاب میں کتنی ایف آئی آر ہوئی ہوگی؟ سر پنجاب میں تو اندازہ ایف آئی آرز ہوئی اندازہ ہوں کوئی گی. سر اگر میں ایک تھانے کی بات کر لوں نا، آپ اندازہ سر لگائیے. اندازاً میرا خیال ہے کہ ملینز میں 2017 سے 24 تک 50,70,000 ایف آئی آر ہوئی ہے. میں آپ کو اندازہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو ایگزیکٹ جی بالکل ٹھیک ہے. اب 50,70,000 ایف آئی آر ہے. دیکھیں ساری دنیا کے اندر پروسیکیوشن کا کام کیا ہے. پروسیکیوشن نے دیکھنا ہے کہ ائدر وہ مٹیریل موجود ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے، تو وہ سینڈ ٹو کورٹ کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مٹیریل نہیں ہے اور یہ ابیوز پروسیس آف لا ہو جائے گا، تو وہ پروسیکیوشن ڈراپ کرنے کی اتھارٹی رکھتی ہے. ہمارے پاکستان میں پروسیکیوشن ایک پوسٹ آفس کا کردار ادا کر رہی ہے کہ 50 لاکھ ایف آئی آر ہوئی ہے، 50 لاکھ اس کی پولیس رپورٹ انڈر سیکشن 173 بننی ہے اور 50 لاکھ کو سینڈ ٹو کورٹ کر دینا. لیکن اب میں نے کوشش کی ہے کہ ہم ڈراپ آف پروسیکیوشن کریں، ہم دیکھیں کہ واقعی مٹیریل ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. ہم اس کے اوپر پورے طریقے سے ایویڈنس ٹیسٹ اپلائی کریں کہ اس کے اندر جو ایویڈنس کل کو ہم کروانے جا رہے ہیں، کیا یہ کانسٹیٹیوشنلی اوفینس جو بنتا ہے، کیا اس کی ڈیفینیشن کو کوالیفائی کرتا ہے مٹیریل. بالکل. تو اب ہم نے یہ پورے طریقے سے گائیڈ لائنس پورے پنجاب میں دی ہیں. اب پروسیکیوٹرز جو ہیں اس کو ڈراپ بھی کر رہے ہیں پروسیکیوشن کو کہ جی یہ کیس جو ہے آپ کا عدالت میں ہم نے بھیج کے ابیوز پروسیس آف لا نہیں کرنا، پبلک ایکسچیکر کا ہم نے نقصان نہیں کرنا، ہم نے عدالت کا ٹائم ضائع نہیں کرنا. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہم لائیں. بالکل ٹھیک. آپ کے آبائی شہر سرگودا میں ایک نابالغ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کی گئی اور پولیس والوں نے اس بچی کے گھر والوں پر دباؤ ڈالا کہ آپ جو ہے وہ کیس واپس لیں، کوئی کارروائی نہ کریں. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا اور آگاہ بھی کیجیے گا. ہم نے اپنے ہائی پروفائل سیل بنائے ہیں. میں نے اب آپ کو بتاتا ہوں، آپ سرپرائز ہوگا آپ کو کہ میں نے جی بی وی ٹریکر بنایا ہے. جی بی وی ٹریکر مینس جینڈر بیس وائلنس ٹریکر ہے کہ پورے پنجاب میں جتنی بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے صبح 9 بجے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ پنجاب میں کل کے بعد آج جی بی وی کے کتنے کیسز ہوئے، کس شہر کے اندر. وہ ایف آئی آر ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہماری پورے طریقے سے ٹیم کام کرتی ہے. میں کیسز کو 10(3)C کا نوٹس دے کے ریکارڈ منگاتا ہوں. یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ سرگودا کا جو واقعہ ہے جی، یہ میں نے ٹک ٹاک سے اٹھایا اس کو. سر یہ آپ نے نوٹس لیا ہے؟ یہ میں نے نوٹس لیا، میں آپ بتاتا ہوں کیسے نوٹس لیا. ٹک ٹاک سے ہم نے اس کی یہ خبر اٹھائی. جی، میں نے 10(3)C کا نوٹس لیا. اب اس میں المیہ کی بات یہ تھی کہ اے ایس آئی نے ایک سائیکل چوری کے کیس میں ایک لڑکے کو پکڑا، 18-20 سال کے لڑکے کو. اس کی 14 سال کی بہن جو تھی وہ کھانا لے کے گئی اپنے باپ اور بھائی کے لیے، تو اس اے ایس آئی نے اس کو ٹریپ کر کے ایک اور جگہ بلایا اور اس کو وہاں پہ خود اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ ریپ کر دیا. اس پہ پھر ہم نے آئی جی پنجاب از ویری کائنڈ مین، میرے ساتھ بہت کوآپریٹو ہے. میں نے ان کو آن بورڈ لیا. سرگودا سے ڈاکٹر ملی صاحب ڈی پی ان کو آن بورڈ لیا، ایف آئی آر درج کرائی، اے ایس آئی کو اریسٹ کرایا، سسپینڈ کرایا. پھر ویری دیٹ ڈے سے میں نے انویسٹیگیشن کو خود سپروائز کیا، ایڈوائز کیا. اب جب میرے پاس لاسٹ ڈے پہ وہ چلان سبمٹ کرنے کے لیے آئے تو وہ وکٹم جو گرل تھی 14 سال کی وہ بھی آئی. جی. تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، آپ کو اللہ صبر دے گا. اس سارے مرحلے پہ آپ کو اس سسٹم میں کہاں پہ پرابلم فیس ہوا سب سے زیادہ؟ تو اس بچی نے کہا کہ سر جب میرا 164 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا تھا بیفور میجسٹریٹ، تو میجسٹریٹ صاحب مجھے اندر کمرے میں لے گئے اور وہاں انہوں نے اسے اے ایس آئی ملزم کو بھی بلا لیا اور انہوں نے کنڈی لگا لی اور مجھے اس بات پہ کنونس کرتے رہے کہ آپ اس کو معاف کر دو، اور مجھے یہ کہتے رہے کہ میں آپ کی اس سے شادی کرا دیتا ہوں. اور فیکٹ یہ ہے کہ وہ 58 سال کا اے ایس آئی ہے، 3 شادیاں اس کی ہوئی ہیں، وہ 14 سال کی بچی ہے. تو میں نے اس بات پہ چیف جسٹس صاحبہ لاہور، ہائی کورٹ لاہور از ویری نوبل لیڈی، اور وہ ان کا اپنا سبجیکٹ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اینٹی ریپ ایکٹ کے رولز بنے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا کام تھا، ان کا بہت بڑا کردار تھا، بہت قابل. تو ان کو میں نے سینڈ کیا تھرو وردی رجسٹرار لاہور، ہائی کورٹ لاہور، کہ آپ دیکھیے اگر ذمہ داری ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے پوری کرنی ہے، ذمہ داری پروسیکیوٹر نے پوری کرنی ہے، اٹ از آلسو دی رسپانسبلٹی آف اے جج. کہ آپ دیکھیے ایک طرف وٹنس پروٹیکشن ایکٹ ہے کہ آپ نے اسکریننگ کرنی ہے، ملزم کے سامنے وکٹم کو نہیں لے کے جانا، اور آپ اس کو اس کے ساتھ بٹھا رہے ہیں اور آپ اس کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. دیکھیں یہ سسٹم آگے سوسائٹل بیہیویئر ہے. پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے اس میں سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے. کیا آپ کے ادارے میں بھی کوئی سیاسی مداخلت ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں؟ میں تو پچھلے تقریباً کوئی
10 مہینے سے ایز اے پی جی ہوں. میں تو آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر مجھے تو کبھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے, چاہے وہ اس وقت کی رولنگ پارٹی ہے, یا مجھے تو کبھی کسی نے کسی ٹرانسفر کے حوالے سے, کسی کیس کے حوالے سے مجھے کسی نے اپروچ کی. ایون ادروائز رانا صاحب کہ میں جو اس وقت لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں میں ان کا وکیل رہا ہوں, تھرو آؤٹ میں نے ان کے کیسز کیے ہیں. مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس کیس میں ایسے کر لیں, آپ اس کیس میں ویسے کر لیں. پروسیکیوشن از انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ. اور میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی کرتا ہوں, جس دن مجھے یہ نظر آیا نا کہ یہ ڈپارٹمنٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی سیاسی مداخلت ہے, تو فرحاد شاہ پہلا بندہ ہوگا جو اس کو چھوڑ کے چلا جائے. جی بالکل ٹھیک سر. اللہ پاک آپ کو اور بھی زیادہ عزت سے نوازے. میں آپ کی نظر نا سر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہو. کہتے ہیں لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں, لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں, منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. اے اہل زمانہ قدر کرو, نایاب نہ ہو کامیاب ہیں. کیا بات, سر جی میں آپ کا دوبارہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود, بلیو کریں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں جانتا ہوں پروسیکیوٹر جنرل کی کتنی مصروفیت ہے. آپ چھوٹے بھائی ہو, آپ کا میرے پہ حق ہے. آپ کی بہت مہربانی سر, بہت شکریہ. ناظرین, آج کا شو آپ کے لیے بہت مستفید رہا ہوگا, کیونکہ آج پروسیکیوشن کے حوالے سے بہت سی معلومات جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے آپ تک پہنچائی اور آپ کی رہنمائی کی. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی انفارمیشن کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا ہوسٹ رانا علی ریاض. السلام علیکم.